बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कौमी एकजहती के साथ मैं हूं आपका मेजबान हाफिज मोहम्मद उस्मान। नाज़रीन, दुनिया पर एक मुल्क जिसे हम सरजमीन पाकिस्तान कहते हैं, एक वक्त वो था जब इसकी शोहरत बड़ी मस्बत हुआ करती थी। यहाँ पर अमन व अमान का मसला जो था वो इस हद तक नहीं था और कहा यह जाता था कि यहाँ पर निस्बतन हालात बेहतर हैं। भूख, नंग, अफलास हर गली में नहीं नाचती थी और मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो अगर हम ये नहीं कह सकते कि तमाम लोग खुशहाल थे तो तमाम लोग बदहाल भी नहीं थे। एक अच्छी शोहरत, मस्बत लोग और कम अज कम फ्रस्ट्रेटेड नहीं थे अपने मुल्क के हालात से और बाहर भागने की कोशिश नहीं करते थे। एक वाकया होता है 9/11 का, जिसके बाद पूरी तारीख ही बदल दी जाती है। अमेरिका अपनी अफवाज अफगानिस्तान में उतारता है, बेसिस इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के और उस वक्त के हुक्मरान जनरल परवेज मुशर्रफ उनको वो बेसिस देते हैं, पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करने की इजाजत देते हैं और उसके बाद इस जंग में हम ऐसा उलझते हैं कि आज तक बाहर नहीं आ पाए। आज ना हमारी मसाजिद महफूज हैं, ना इमाम बारगाहें महफूज हैं, ना आम शहर महफूज है, ना ही हमारी सड़कें महफूज हैं। आए रोज बम धमाकों की बू आती है, फायरिंग का सिलसिला चलता है। हर जगह हम देखते हैं कि तहरीक तालिबान उसकी जिम्मेदारी कबूल करती है। हमने माजी करीब में देखा, कई बार ऐसा हमें सुनने में आया कि मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर यह मुज़ाकरात कभी भी पाया तकमील को न पहुंच सके। हमने ये भी देखा कि जब भी मुज़ाकरात के लिए तालिबान की तरफ से कोई मस्बत पेशरफ्त हुई तो वहां पर अमेरिका ने ऐसा ड्रोन हमला गिराया कि वो ड्रोन हमला मुज़ाकरात को ही तबाह कर गया। मौजूदा सूरत हाल को अगर देखें तो मुज़ाकराती टीम्स बन चुकी हैं। एक मुज़ाकराती टीम हुकूमत की जानिब से और एक मुज़ाकराती टीम ऐसी कि जो तालिबान ने नॉमिनेट की। उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं। आने वाले दिनों में उनकी जो बाज़ाब्ता मुलाकातें और पेशरफ्त भी मतवक्कु है, कुछ मुतालबात की भी बातें आ रही हैं। इस पूरी सूरत हाल के ऊपर जायजा लेंगे कि आया तालिबान के साथ मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं, और ये भी देखेंगे कि क्या इसका हल फौजी ऑपरेशन रह जाता है, क्या फौजी ऑपरेशन की तरफ हम जा रहे हैं या नहीं। स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है रहनुमा पाकिस्तान अवामी तहरीक ऐनुल हक साहब ने। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया ऐनुल हक साहब, यहाँ तशरीफ आवरी का। सबसे पहले तो ये फरमाइए, जो हम दहशतगर्दी की बात करते हैं, हम तालिबानाइजेशन की बात करते हैं, इस पूरे सिनेरियो को, जो मौजूदा हालात है, इसको किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ये पाकिस्तान अवामी तहरीक का मौक़िफ़ अवाम के सामने पेश करने का मौका दिया। आज शायद पाकिस्तान के न सिर्फ टीवी चैनल्स पर बल्कि घर घर में और बच्चे बच्चे की जुबान पर एक ही इशू है और वो पाकिस्तान की दहशतगर्दी का इशू है, यकीनन, जिसने इस मुल्क को तबाह करके रख दिया है। अगर आप देखें कि 9/11 के बाद आपने अपने इब्तिदाइये के अंदर जिक्र किया, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि 9/11 को अगर अमेरिका के अंदर दहशतगर्दी का एक वाकया होता है, अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि वो कैसे हुआ, लेकिन दहशतगर्दी का वाकया तस्वुर किया जाता है उनकी तरफ से था जी। अमेरिका ने उसको किस तरीके से हैंडल किया और किस तरह उससे अपनी जान छुड़ा ली और अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, और वो उसके अंदर कामयाब भी हो गया। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि उसने 7 समंदर पार आकर अपने शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ी। अब वो कतई नजर इसके कि वो सही है या गलत है, लेकिन उसने अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। वही जंग जब हमारे मुल्क के अंदर आ जाती है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कोई इंटरनेशनल लेवल पे लड़ी हुई जाने वाली जंग थी, बल्कि आपके पड़ोसी मुल्क के अंदर भी ऐसे ही दहशतगर्दी के वाकयात बंदे हुए, और आप वहां देख लेंगे उन्होंने किस तरीके से उन वाकयात को कंट्रोल किया और अपने शहरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। मतलब उनकी जो अप्रोच थी वो ये थी कि हम लोग मुज़ाकरात की जानिब ज्यादा न जाएं, बड़ी सिंपल है कि वो कभी भी मुज़ाकरात की तरफ नहीं है। उन्होंने ये मौका ही नहीं दिया कि रियासत के अंदर एक और रियासत कायम की जाए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जो सिलसिला है दहशतगर्दी का, जिसने इस मुल्क को तबाह कर दिया, इस वक्त तक 51,900, बल्कि आज की अगर आप मिला लें तो प्लस में ये हो जाएंगे जो ऑन रिकॉर्ड है। वो लोग करता हूं। इस वक्त हमारे साथ JUI फेस से मरकजी रहनुमा जनाब हाफिज हुसैन अहमद साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। ये फरमाएगा, जो तालिबान मुज़ाकरात जो इस वक्त पेशरफ्त हो रही है, आप इसको मजमूई तौर पर किस नजर से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बुनियादी तौर पर मैं समझता हूं कि जो मुज़ाहमती ग्रुप्स हैं वो भी एक पेज पे
موجود نہیں ہے، اور اسی طرح جو حکومتی ادارے ہیں وہ بھی ایک پیج پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ایک بک میں بھی دونوں موجود نہیں ہیں، اور دونوں اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں۔ جو شاہد اللہ شاہد ہے انہوں نے یہ بات بالکل واضح طور پر کہہ دی ہے کہ ہماری کچھ گروپس ہیں جو مذاکرات کے خلاف ہیں، ہم ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بینی حکومتی حلقے بھی اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ کچھ ادارے ہیں جن کا بڑا جانی مالی نقصان ہوا ہے، وہ اس حوالے سے یقیناً مذاکرات اداروں کے اندر مشکلات کا شکار ہونے کی وجہ سے اس کی حمایت نہیں کر رہے۔ تو اس لیے سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ پہلے جو اصل فریق ہے ان کا تعین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور دوسری یہ کہ جو مذاکراتی ٹیمیں ہیں ان کا بھی ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ دونوں طرف سے وکیل کا کردار ادا کر رہے ہیں یا پروفیسر ابراہیم نے جس طرح کہا کہ ہم ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں تو پھر کیا دونوں گروپ نے ان کو ثالثی کا تحریری کوئی اجازت دی ہے؟ حافظ صاحب وہ ہوتا ہے کہ جو اس کے فیصلے کو دونوں طرف مانا جائے۔ حافظ صاحب پھر ہم اس کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حافظ صاحب پھر یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ اگر تمام لوگ ایک پیج پر نہیں ہیں تو مطلب حکومت نے تو پھر اپنا ہوم ورک مکمل نہیں کیا تھا، اور مذاکرات کا جو اعلان ہو گیا یہ امن کو ایک اور موقع دینے کی بات ہے، تو آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ مکمل ہوم ورک کے بغیر ہی اعلان کر دیا گیا؟ دیکھیں یہ اس میں بھی ایک بڑی عجیب سی صورتحال پیدا ہوتی ہے اس جملے میں کہ امن کو ایک اور موقع دیا گیا یا آخری موقع دیا جا رہا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات میں ایسی بات خود شکوک و شبہات کا باعث بنیں گی۔ فریق وہاں پر مزاحمتی گروپ اور عسکری قیادت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور پھر ماضی میں خود طالبان نے یہ بات کی تھی کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن انہوں نے شرط لگائی تھی کہ نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان، عمران خان اور منور حسن صاحب یہ چار آدمی ثالث بنیں گے تب وہ مذاکرات کریں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو ثالث بنا رہے تھے مذاکرات انہوں نے فوج سے کرنی تھی، اور اب جو کل کے ثالث تھے ان میں سے ایک وزیر اعظم بنا ہے مولانا فضل الرحمان اس کے اتحادی، اور عمران خان صاحب خیبر پختونخوا اس کی حکومت، اور منور صاحب اس کے اتحادی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کل کے چاروں ثالث جو ہے اس وقت حکومت کے پیج پر ہیں، صوبائی اور مرکزی سطح پر۔ تو اس وقت بنیادی بات یہ ہے کہ اگر واقعی تمام ادارے ایک پیج پہ ہوں اور ان کا ایک ہی موقف ہو، اور وہاں پر طالبان کے 67 گروپ بھی مذاکرات کے حوالے سے ایک پیج پہ ہوں، تو پھر یقیناً پیش رفت کے لیے کوئی 25%، 30% پیشن گوئی کی جا سکتی ہے، اور اگر ابھی تک وہ ایک پیج پہ نہیں ہے بلکہ وہ پیج کے لیے اب کوشش کر رہے ہیں، تو جس طرح کل یوسف شاہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی بات کی کہ ابھی تک تو ابتدائی دور ہے اور ہمیں کچھ مہینے لگ سکتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ ہماری خواہشات اور عوام کی دعائیں اللہ کرے قبول ہوں۔ آمین۔ حافظ صاحب اگر بالفرض ایسا نہیں ہو پاتا تو آپ کو محسوس ہوتا ہے پھر آپریشن ہی واحد حل رہ جائے گا اگر مذاکرہ کامیاب خدا نخواستہ نہیں؟ تھوڑا سا اس میں مجھے اختلاف ہے کہ آپریشن یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ آپریشن نہیں ہے، لیکن جب مولانا سمیع الحق صاحب کو خود نواز شریف نے اپنا نمائندہ بنایا اور اس نے وہ کام شروع کیا، تو اس کے بعد بمبارمنٹ بھی ہوئی ہے اس علاقے میں، اور عسکری تنظیموں نے بھی وہاں سے جو ہے اپنا جواب بھی دیا اور طالبان نے بھی حملے کیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹکاٹک کا معاملہ جو ہے آپریشن تو شروع ہو چکا ہے، لیکن اس آپریشن کی بات جس میں بالکل پورے علاقے میں جو ہے فوجی کارروائی ہو، وہ شاید اس سے مطلب ہے وہ تو نہیں ہے، لیکن سیز فائر نہیں ہو سکا اب تک۔ اب بھی جب بھی موقع جسے ملتا ہے وہ بات کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر طالبان کے نیٹ ورک میں جتنے بھی جماعتیں ہیں یا جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ اس وقت تک ان مذاکرات کا حامی نہیں بن سکے ہیں، اور وہ اپنے معاملات کو چلا رہے ہیں، اور ایک تو تنظیم کل پرسوں بھی معرض وجود میں آئی ہے۔ دوسرے کا جی میں بہت شکریہ گزار ہوں آپ کے وقت دینے کا، آپ سب بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی انور صاحب آپ نے سنا حافظ حسین احمد صاحب بھی جس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ 25-30% امکانات ہو سکتے ہیں، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ تمام لوگ ایک پیج پر نہیں ہیں۔ یہی بات ہر حلقہ کر رہا ہے کہ اگر کیا آپ کو ہوم ورک مکمل نہیں تھا، جب آپ اتنے بڑے لیول پر مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ پاکستان عوامی تحریک کا اس پر موقف کیا ہے؟ صاحب یہ تو بڑے دور کی بات ہے کہ وہاں پہ کتنا موقف ہے اور کتنا موقف نہیں ہے، ہمارا تو موقف بڑا واضح ہے۔ طاہر القادری صاحب نے اس کے اوپر ایک پوری کتاب لکھ کر ایک فتویٰ جاری کر دیا ہے ٹیررزم کے خلاف، اور اس میں واضح طور پر لکھ دیا کہ نہ تو یہ شریعت کا حصہ ہے اور نہ آئین پاکستان کا۔
آئین پاکستان کے مطابق تو یہ سیدھی سیدھی بغاوت ہے اور شریعت کے مطابق یہ خارجیت ہے. اب دنیا میں بھی آپ چلے جائیں اگر تو اسلام کو بھی چھوڑ دیں کسی اور ریاست کے اندر بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ریاست کے اندر ایک اور ریاست قائم کریں. ریاست نام ہی اسی بات کا ہے کہ جہاں پر آپ زمینی سمندری اور فضائی حدود کے اندر ایک ایسا عوام اور ایسی حکومت جس کا اقتدار عوام پر بھی چلتا ہو اور جس کا انٹرنیشنل لیول پہ اس کو تسلیم بھی کیا جاتا ہو. تو ہمارے تو ملک کے اندر ہی آگے انٹرنیشنل لیول پہ دور کی بات ہے, ملک کے اندر ایک ٹیم آگے کھڑی ہو جاتی ہے اسلحے کے زور کے اوپر. وہ معصوم شہریوں کی جانوں سے کھیل کر آپ تو یہاں تک دیکھ لیں کہ پولیس اور پاک افواج کے نوجوانوں کے سر کاٹ کے ان کے ساتھ فٹ بال کھیل لیتے ہیں. میرا ایک منٹ مجھے دیں, یہ کون سی شریعت ہے جس کے اندر یہ جواز ملتا ہے کہ آپ اپنے مفادات اور اپنی روایات کو تھوپنے کے لیے اسلحے کے زور پر اسٹیک ہولڈر بن جائیں اور ریاست کو تباہ کر کے رکھتے ہیں, تعلیمی ادارے ختم کر دیں, ملک کے اقتصاد کو تباہ کر دیں. تو یہ کوئی شریعت نہیں ہے, یہ تو دہشت گردی کی اس کے اندر اجازت ہی نہیں ہے, کہیں پہ گنجائش ہی نہیں ہے. تو آپ تو یہ بڑے دور کی جا کے بات بھی ہوگی کہ وہاں آپ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں اور وہ کتنے فیصد کامیاب ہوں گے. طاہر القادری صاحب بڑا واضح موقف دے چکے ہیں کہ یہ 1 مہینے کے اندر اس کا پول کھل جائے گا آپ کو کہ یہ کتنے فیصد کامیاب ہوتے ہیں. مذاکرات ہیں ہی نہیں ہے. یہ بھی اس میں ابھی آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں کہ اس کے مذاکرات کے اندر فوج کی سنجیدگی کتنی ہے. میں یہاں پر ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو آرمی کے حلقے ہیں یا جو ہمارے سیکورٹی فورسز ہیں ان کا موقف یہ تھا کہ دس از اے ٹائم ٹو آپریٹ نا, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ونٹر سیزن اگر نکل جاتا ہے تو پھر وہ لوگ پھر سے اکٹھے ہو سکتے ہیں. چونکہ ابھی پہاڑوں میں موجود ہے, ہماری سچویشن ایسی ہے کہ ہماری آرمی ان کو وہاں پہ کرش کر سکتی تھی. آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ مذاکرات کو کافی زیادہ وقت نہیں دے دیا گیا, طول دے دیا گیا, کوئی 12 سال سے ہم اس جنگ میں الجھے ہوئے ہیں, کیا محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت آیا ان کے اوپر ہٹ کرنا ضروری تھا یا ایک موقع دیا جانا مناسب اقدام ہے؟ حافظ صاحب, ان کو موقع اگر برائی کو شروع ہوتے ہوئے کچل دیا جاتا نا تو یہ سب سے آسان تھا. جیسے پہلے میں نے کہہ دیا کہ اگر یہ امریکہ میں شروع ہوا یا بھارت کے اندر شروع ہوا تو انہوں نے فوری طور کے اوپر اس برائی کو کچل کے ختم کر دیا اور اپنی شہر میں محفوظ کر لیا. اسی طرح سے اگر شروع سے یہاں پاکستان میں ان چیزوں کو کنٹرول کر لیا جاتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی. یہ ہماری حکمرانوں کی نااہلیت ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے. ان کی ریاست کی ریٹ قائم کرنا ہماری حکومت کا کام تھا اور وہ اس ریٹ کو قائم نہیں رکھ سکے. یہ ان کی کمزوری ہے کہ پاک افواج اب جب انٹرفیئر خود کرے گی تو اس وقت تو سادہ سا نام لے کر تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آئین کی پامالی کر دی گئی ہے. جب ریاست کے وجود کو خطرہ یہ حکمران ہمارے لاحق کرتے ہیں اس کے بعد وہ تھوپ دیتے ہیں فوج کے اوپر, تو فوج کیا کرے؟ جب کل فوج نے پھر اگر ان کی اجازت کے بغیر جا کے کسی آپریشن کے اوپر وہ پہنچے گی تو انہوں نے کیا لینا کہ آرمی نے انوالومنٹ کر کے آئین کا بالادستی ختم کر دی ہے جیسے پہلے ہو رہا ہے. تو کیا یہاں پر آئین کی بالادستی نہیں؟ یہ ایک ان کی مذاکراتی ٹیم کا بندہ آئین کو ہاتھ میں پکڑ کے یوں اچھال کے کہتا ہے کہ بھائی یہ آئین ہے جس کے مطابق ہم مذاکرات نہیں کریں گے, ہم تو شریعت کے مطابق مذاکرات کریں گے. اور وہ شریعت کون سی ہے وہ مولانا صاحب بیان نہیں کر سکے. میں اسی سوال کرنا چاہ رہا ہوں کون سی ہے وہ شریعت یہ ہے کہ 14 فوجیوں کو شہید کرنے والا شخص اسلام آباد کے اندر بیٹھ کے جنہوں نے یہ کام کیا وہ مذاکراتی ٹیم کا ایک اہم حصہ ہے اور جس کا آج بھی اخبار میں یہ بیان مین پیج کے اوپر چھپا ہوا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو 500 عورتیں طالبان نے خود کچھ بمباری کی صورت میں تیار کر کے رکھی جا رہی ہیں. یہی میرا سوال ہے. میرا خیال جو آپ نے بات کی تھی کہ یہ شاید ڈیلے کیا جا رہا ہے کہ ان کو موقع دیا جا رہا ہے کہ یہ پہاڑیوں پہ چڑھ جائیں. پاکستان افواج کو اتنی کمزور نہیں ہے کہ ان کو پہاڑیوں پہ چڑھنے دے یا کہیں جانے دے, وہ بڑی بڑی چیزوں سے نپٹنا جانتی ہے. صرف یہ پاکستانی فوج دیکھ رہی ہے کہ ہمارے حکمران کب اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں. میں نے وہ عرض کر دی ہے کہ اس حکومت کے اندر کوئی اہلیت نہیں ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتے, نتیجہ اینڈ پہ وہی نکلنا ہے اور وہ آج آرمی کو نکال رہے ہیں. آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں طالبانائزیشن کی تو طالبان کے اندر تو 58 سے بھی زیادہ گروپ موجود ہیں. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنے جا رہے ہیں تو آپ کا موقف کیا ہے کہ کس گروپ سے کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہر ایک اپنا ترجمان بھی ہے. آیا ترجمان جن کے شاہد اللہ شاہد ہیں صرف وہی تحریک طالبان پاکستان ہے؟ جب کسی دھماکے کی ذمہ داری قبول ہوتی ہے تحریک طالبان پاکستان نے ذمہ داری قبول کر لی, ہو ول ٹیل اس کہ کس گروپ نے ذمہ داری قبول کی؟ کیا کہیں گے؟ حافظ صاحب, پہلے تو یہ جو ایک جملہ انہوں نے استعمال کر لیا نا طالبان کا, اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ مور دین 60 گروپس ہیں. طالبان اپنے مفادات کے حصول کے لیے کسی کا کیا ہوا واقعہ بھی اپنے کھاتے میں ڈال کے کوشش کرتے ہیں کہ ہماری دہشت قائم رہے. اب جب یہ 60 سے پلس میں یہ ہو گئے ہیں گروپس, ان کے تو مذاکرات شروع کر دیے گئے. مذاکرات کی پوزیشن آپ دیکھ لیں, یہ دھماکے ہو رہے ہیں, لیکن طالبان نے کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو محدود کر کے شاید 60 گروپس میں سے کوئی 10-5 ہوں گے جن کو انہوں نے طالبان کا نام دے دیا ہے کہ مذاکرات کے وقت ہم یہ اسٹیٹمنٹ جاری کریں گے. کون ہے طالبان؟ یہ ہیں بس, ہم یہ 5 گروپ طالبان تھے, ہم تو کوئی کارروائی نہیں کر رہے, مذاکرات کریں آپ. باقی کون ہیں؟ وہ طالبان ہیں سارے, وہ انہی کے گروپ ہیں. لیکن وہ فنڈیڈ غیر ملکی ایجنسیاں کر سکتی ہیں. obviously فنڈیڈ گروپ ہیں, obviously فنڈیڈ گروپ ہیں جو ملک کے اندر یہ ستیہ ناش اور عوام کا نکالے اور شہریوں کا نکالے, وہ فنڈیڈ نہیں اور کیا ہے.
ठीक या है। दूसरे अल्फाज में आप एक जुमला में यहाँ पे शायद ये मुनासिब ना लिखे, अब ये तो इनकी जहनी जो लेवल है ना उसको चेक करवाना चाहिए जाके, वो आपकी बात हॉस्पिटल में चेक करवाएंगे I got your ये point. जब हम ये कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा ग्रुप्स हैं और जिम्मेदारी कबूल करते हैं, जो रीसेंट पास के वाकयात हुए, मुज़ाकरात के बाद जब बम धमाके हुए तो इसी तरीके तालिबान की तरफ से बयान आता है कि इसकी जिम्मेदारी हम कबूल इसलिए नहीं करते कि हमने नहीं करवाए। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि अगर ये वाले धमाके इन्होंने नहीं करवाए तो किसने करवाए? मैंने पहले आपसे कह दिया है कि ये इन्हीं के ग्रुप्स हैं, इन्हीं में से ये ग्रुप्स हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि इस अरसे के अंदर इन्होंने स्पेसिफाई कर लिया अपने आप को कि हमने इतने ग्रुप्स को तालिबान कहना है। अब जो 60 प्लस में है, मे भी उनसे में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो बाहर से, देखिए ये एक बड़ी सादा सी बात है, जब आपके घर के अंदर कोई एक फर्द ऐसा होगा जो बाहर के लोगों के साथ मिल जाएगा तो उनको मौका मिलेगा आपके घर के अंदर एंटर होने का। तो जब तालिबान ने यहाँ पर ये मौका दे दिया है, मैं तो दहशतगर्दों की बात करूंगा, दहशतगर्दों ने जब इस मुल्क के अंदर एक दफा मौका दे दिया है तो अब दुनिया से कोई भी ना आगे इन्वॉल्व हो सकता है। तो आप हटते क्यों नहीं है? आप मौका देना। देखिए तालिबान अगर इस मुल्क के हमदर्द हैं तो वो ये मौका देने पाकिस्तान अफवाज को, भाई ये जो लोग हैं ये फंडेड हैं, ये टेररिस्ट हैं, हम तो धमाके नहीं कर रहे, आप इनको मारो। तो उनको क्यों नहीं मारने देते? उनका तो ऑपरेशन करने दें, तालिबान साइड हो जाए। एक सवाल मैं यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूंगा। शाहिदुल्लाह शाहिद साहब का बयान आता है कि जनाब ये जो मामला सारे चले, अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, शरीयत नाफिज हो जाती है, तो मुल्ला उमर वो हमारे अमीरुल मोमिनीन होंगे और मुल्ला फजलुल्लाह खलीफा होंगे। नाउ वेरी क्लियरली वो लोग अपने नाम दे रहे हैं, और अगर इस हद तक वो आगे चले जाते हैं कि मुल्ला फजलुल्लाह जो यकीनन एक एंटी पाकिस्तान आदमी है, अब ऐसी सूरत हाल के बाद भी किसी शक की गुंजाइश रह जाती है कि दे आर जस्ट टेकिंग टाइम? लेकिन ये पहले से भी हमने यही कहा था, फर्स्ट डे फ्रॉम द फर्स्ट डे ये बात हो रही है, खुसूसन पाकिस्तान अवामी तहरीक की तरफ से, पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह की तरफ से, तारुक गाजी साहब की तरफ से, कि ये मुज़ाकरात एक ढोंग है, ये कभी भी कामयाब नहीं होंगे, यहाँ पे इनको मौका दिया ही नहीं जाए। अगर ये मौका, मैं तो कहता हूँ आप आज की बात कर रहे हैं कि 2 माह का मौका दिया जा रहा है कि ये सर्दियां निकाल लें, इनको तो इस हमारे नायाब हुक्मरानों ने 12 साल का मौका दिया है। अब इसके बाद अवाम के पास मौका, मेरे ख्याल में अवाम को अब नहीं देना चाहिए। देखिए मर कौन रहा है? ये हुक्मरान नहीं मार रहे हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे घर तमीर कर लिए बैंकर जिनके अंदर से ये बाहर नहीं निकल रहे हैं। या एक बात पाकिस्तान की मैशत को और हमारे टैक्सों से ये इतनी बड़ी अपने पास ये लगार लेकर फौज चलते हैं सिक्योरिटी की, इनको तो कोई खतरा नहीं है। खतरा गरीब अवाम को है, और उस अवाम को मेरे ख्याल में अब उठ खड़े होना चाहिए और अवाम को अब इन लोगों से बदला लेना चाहिए, वरना हुक्मरानों के अंदर ये सलाहियत मौजूद नहीं है। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला एनुल हक साहब के साथ जारी है। एक मुख्तसर सा वक्फे के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं तालिबान मुज़ाकरात के हवाले से, और उस पर हमारे साथ मौजूद है एनुल हक साहब। तालिबान तो वो है जो अफगानिस्तान में जो अपनी जमीन की जंग लड़ रहे हैं, जो अफगानिस्तान से अमेरिका को निकालना चाहते हैं, वो तो उसको हम जिहाद कह सकते हैं कि वो अपने मुल्क के लड़ रहे हैं। तो तालिबान तो वो हुए, ये जो ग्रुप है जिन्होंने अपने नाम तहरीक तालिबान रख लिया, इवन मुल्ला उमर ये कहते हैं कि हम इनको तालिबान नहीं मानते, तो क्यों ना हम इनको गैर मुल्की एजेंसियां ही कह लें तो ज्यादा मुनासिब है। इनको हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का नाम TTP क्यों कहते हैं? एक सवाल तो ये। दूसरी बात ये कि जब हम तालिबान का जिक्र जिस तरह पहले किया अफगानिस्तान के हवाले से, वो लोग तो इक़्तिदार में रहे, और जब 9/11 का वाकया हुआ तो इक़्तिदार उनका खत्म हुआ, तो उम्मीद है कि वो दोबारा भी आ सकते हैं, क्योंकि वो एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं, इस्लामिक कवानीन की वो बात करते हैं। ये लोग न कभी इक़्तिदार में रहे, न कभी इक़्तिदार में आ सकते हैं। ये बात हमारी हुकूमत को समझने की, मैं हुकूमती नुक्ता नजर पर आपको लाना चाह रहा हूं कि हमारी हुकूमत जो फ्लॉप हो रही है, इस चीज को अंडरस्टैंड करने में कितना वक्त इनको मजीद चाहिए होगा हमारी हुकूमत को कोई स्ट्रेटजी बनाने के लिए? पहला तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे आइन के अंदर इस तरह की कोई गुंजाइश मौजूद ही नहीं है कि आप असले के जोर के ऊपर अपनी बात मनवाएं। अगर आपने आइन की बालादस्ती कायम रखनी है तो इस आइन के अंदर ये आर्टिकल 19 यहाँ मौजूद है, जो आजादी तहरीर और तकरीर की आपको इजाजत देता है। आपको अगर कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है उसके ऊपर तनकीद करें। आपको इसी आइन का आर्टिकल 17 है, ये आपको इजाजत देता है आप यूनियन बनाएं, अपनी सियासी जमात बनाएं और उसके साथ स्ट्रगल करें। उसके साथ आर्टिकल 16 है जो आपको ये इजाजत दे रहा है कि आप इज्तिमा करें, आप बाहर निकलें, रोड्स पे आएं और हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा करें। ये आइन आपको इजाजत देता है। इसके अंदर कहीं भी इस आइन के अंदर नहीं लिखा कि असले के जोर पर और उन चीजों के जोर पर आप बाहर निकलें और लोगों को आप ये रगमाल बना लें और अपनी कार्रवाइयां करने लगें। तो इस तरीके के मुताबिक ये जो भी कार्रवाई हो रही है पाकिस्तान के अंदर, ये किसी ना मजहब की या ना रियासत की इसकी इजाजत देती है। दूसरी बात जो आपने पूछी कि तालिबान का फर्क, एक तो अफगानिस्तान वाले तो जेन्युइन तालिबान हुए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, क्योंकि आम मौकफ यह है कि ये गैर मुल्की एजेंसी है, इसमें रॉ मुलविस है, इसमें मोसाद है, इसमें CIA के लोग मुलविस हैं, तो हम इनको डायरेक्ट डिक्लेयर क्यों नहीं कर देते कि ये तो गैर मुल्की एजेंसियां हैं जो यकीनन फंडेड हैं? ये बड़ा वाज़ेह है कि अगर इनको बैरूनी फंड ना मिल रहे हों,
ان کے ساتھ بیرونی لوگ آگے شامل نہیں ہوتے ہیں. پاکستان افواج کے اوپر اٹیکس ہونے میں جو لوگ مارے گئے ان کے آپ نے دیکھا ہے کہ جسم کے اوپر ٹیٹو بنے ہوئے, ان کی شکل و صورت سے پتہ چل چکا ہے کہ فارنر یہاں پہ ان کے ساتھ موجود ہیں اور وہ ان کے ساتھ موجود ہیں. ایسا بھی نہیں ہے یعنی کہ اس کارروائی کو انہوں نے قبول کیا کہ ہم نے کروائی ہے اور پھر وہ لوگ انہی میں سے تھے. تو یہ واضح کر دیتا ہے کہ ان کے بیرونی روابط موجود ہیں اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. یہ پاکستان کے اندر کوئی شریعت نافذ نہیں کرنا چاہتے, نہ کوئی ایسی شریعت ہے. یہ کوئی اپنے ذہن کی اختراع ہو سکتی ہے جس کو اسلحے کے زور پر اس ملک کے اوپر یہ تھوپنا چاہتے ہیں, اور یہ کبھی بھی اس کے اندر ممکن نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی اکثریت جو موجود ہے اس کے اندر, وہ آپ لوگ ڈیبیٹ کر رہے ہیں, آپ ٹی وی چینل کھول کے دیکھ لیں, ان کے اندر بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ کبھی بھی یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ ملک کو اس طریقے سے اس کے امن کو سبوداج کیا جائے. تو یہ تو ایک تباہی کے علاوہ اور انارکی کے علاوہ بلوچستان سے اور افغانستان اور یہ اس خطے سے نکل کر اوور آل پاکستان کی اگر بات کریں, دہشت گردی کی لپیٹ میں ہمارے جو 3 صوبے ہیں وہ تو زیادہ ہیں, پنجاب کے علاوہ جو 3 صوبے ہیں. ہم بات کرتے ہیں کراچی کی, وہاں پہ حالات خراب ہے. کوئٹہ کی ہم بات کر لیتے ہیں, ہم پشاور یا اگر پنجاب میں بھی کچھ حصوں میں ایسا ہو رہا ہے. جب پورا ملک مجموعی سطح پہ دیکھتے ہیں تو سر ہر جگہ تو طالبان نہیں ہو سکتے. باقی سوال میں آپ سے دوبارہ لے کے آتا ہوں, اس وقت بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب ہمارے سلام پہ موجود. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے. فاروق صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو پوری طالبان مذاکرات کی جو ایک ٹیم بن چکی ہے اور جا رہی ہے وہ آگے سٹیپ بائی سٹیپ, اس پورے معاملے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں شروعات تو ٹھیک ہے, ہمیں کچھ تحفظات تو ہے. یہ جو گورنمنٹ کی جو کمیٹی ہے سمجھتے ہیں کہ اس میں ٹرائبل ایریا میں فاٹا کے کوئی سینئر نمائندے جو ہے وہ ہونے چاہیے تھے تاکہ وہ پھر زیادہ بہتر نیگوسیشن کی جا سکے اپنا ٹی ٹی پی سے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جس طرح جب سے یہ مذاکرہ شروع ہوئے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ دہشت گردی کے حملوں میں شدت آئی ہے, خاص کر کے پی کے میں اور فاٹا میں. ٹھیک ہے, بلکہ چند 2 دن پہلے تو فوج کے اوپر بھی وہاں پہ ایک چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا ہے. اور یہ جو اتنے شدت سے جو حملے ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے ایلیمنٹس ہیں ٹی ٹی پی کے اندر ہی جو کہ بالکل چاہتے ہیں کہ یہ جو ڈائیلاگ پروسیس ہے اس کو سبوٹاج کیا جائے, جس کو بالکل آگے نہ بڑھ سکے. جی, لیکن میں ایک اور بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے ٹی ٹی پی کی کہ وہ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ کے پیچھے ہم نہیں ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ وہ اشارے بھی کر رہے ہوں اپنے کوئی ایسے گروپس کو کہ آپ یہ حملے رکھیں بلکہ حملوں کی شدت میں اضافہ کریں تاکہ حکومت پہ اور حکومت کی جو نیگوشیٹنگ ہماری جو گورنمنٹ کی ٹیم ہے ان پہ زیادہ پریشر پڑے اور عوام پہ بھی سائیکولوجیکل پریشر آئے کہ جناب ان کی جو ڈیمانڈ ہے ان کو تاکہ وہ اپنی ڈیمانڈ بہتر طریقے سے ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کر سکے. تو لہذا یہ میں رول آؤٹ نہیں کرتا ہوں کہ اس میں یہ ٹی ٹی پی کا ہی ہاتھ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ حملے کر رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں اس میں یقیناً وہ فورن جو فائٹرز ہیں جو آئے میں دیکھیں وہ ایلیمنٹ بھی انوالوڈ ہے ان کے. بریگیڈیئر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ جو تمام ممبران ہیں مذاکراتی ٹیم, خواہ وہ پاکستان کے حوالے سے حکومت پاکستان کے ہوں یا وہ طالبان کے حوالے سے ہو, محسوس یہ ہو رہا ہے کہ تمام لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں. آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے یہ کسی ایک پوائنٹ کے اوپر یکجا کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک کھل کے ہمیں سامنے نہیں بتایا جا رہا, شاید اس میں بھی ان کی کوئی حکمت عملی ہے گورنمنٹ کی ٹیم کی کہ جو ٹی ٹی پی کے جو ایکچوئل جو مین ڈیمانڈز ہیں وہ کیا ہیں اور ہم نے کیا ان کو پری کنڈیشن دی ہیں. اور شروع میں تو کہا جاتا ہے سب بات چیت جو ہے وہ آئین کے ایمبٹ میں آئین کے دائرے میں رہتے ہوں گی, ہمارے آئین جمہوری اور ہمارے قانون کے مطابق. میرا خیال ہے انٹرنل لیول کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی ان کی ہماری ٹیم کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں, ان کو بھی بتایا گیا کہ کیا ٹی ٹی پی کا رد عمل رہا ہے جو ہماری ٹیم وہاں پہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے کی. تو ایک جو ٹی ٹی پی کی اپنی ٹیم جو ہے نا ان کو وہ ہیلی کاپٹر ان کو گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا تھا. تو ایک تو وہ بات ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں حیران ہوں ابھی تک یہ کیوں نہیں ہوا, حالانکہ اس کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے. جناب جب تک فائر بندی نہیں ہوگی, جب تک نہیں کیا جائے گا دونوں سائڈ سے, ظاہری بات ہے ہم تو اس وقت دیکھا جائے تو پاکستان آرمی تو کوئی حملے نہیں کر رہی ہے, ہماری طرف سے تو کوئی ان کے اوپر حملے نہیں ہو رہے, کوئی فائر نہیں کھولا جا رہا, وہ تو ان کی طرف سے یہ حملے ہو رہے ہیں تو لہٰذا ان کو روکنا چاہیے. تو پھر اگر یہ حملے نہیں رکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ حملے اور یہ ڈائلاگ ایک ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے ہیں. جو ہے عوام فاروق حمید صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے. صاحب جو بھی میں پہلے سوال آپ کی
کی طرف لے کے آ رہا تھا، اسے اگر سب طالبان نہیں کرے تو وہ ایشو کی دہشت گردی وہ اثر انداز ہوتی ہے، لیکن ملک میں جب کوئی معاملہ بن جائے تو اس سے نمٹنے کے لیے بھی اہل لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ ہمارا نظام انتخاب ایسا رہا کہ جو ایسے لوگوں کو سامنے لا ہی نہیں سکا جو اس ملک کو چلانے کے اہل ہوں، جو قابل ہوں. یہ کرپٹ الیکٹورل سسٹم اور کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کے اندر اور کرپٹ پولیٹیکل لیڈرز کی موجودگی میں اس ملک کو کبھی بھی آپ اس بحران سے نہیں نکال سکتے. یہی اس کے سبب ہیں. ان کے پاس کوئی پالیسیز ہیں ہی نہیں ہے. بیسیکلی ہر بندے کی ترجیحات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ ترجیحات میں یہ دیکھ لیں کہ اس ملک کے اندر یہ سب سے پہلی ترجیح اس وقت یہ کہتے تھے الیکشن میں آتے وقت کہ جب ہم حکومت میں آ جائیں گے تو سب سے پہلے ہم اس دہشت گردی کو کنٹرول کریں گے، لیکن اس سے کنٹرول نہیں ہو سکی بلکہ وہ اور بڑھ گئی. ٹھیک ہے، اس سے نپٹنے کی پوزیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنے سنجیدہ ہیں کہ 1200 لگ بھگ پارلیمنٹرین جو اس عوام کے منتخب نمائندے ہیں، جن کو اس لیے پارلیمنٹ کے اندر اس عوام نے بھیجا ہے کہ وہ اس عوام کے حقوق کا تحفظ کریں اور اس کی بات کریں. ان میں سے ایک نمائندہ عوام کی بات کرنے والا شامل مذاکراتی کمیٹی کے اندر نہیں ہوا. یہ ان کی سنجیدگی ہے. تو یہ اس مذاکرات کے اندر کوئی سنجیدہ نہیں ہے، نہ حکومت ہے نہ طالبان ہے. سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے، حکومت تو اس لیے نہیں ہے کہ حکومت کی ترجیحات میں اس ملک کو سنوارنا یا اس کو بہتر کرنا نہیں، اس کی ترجیحات کے اندر اس ملک کو لوٹنا ہے اور تمام لوگوں کی، قوم کی توجہ ہٹا کر، آپ لوگوں کی توجہ ہٹا کر، ہمیں کوئی اچھی بات کرنے سے ہٹا کر انہوں نے اس ملک کے اوپر لگا کر نجکاری کے نام سے کمیشن بنایا ہے اور پورے ملک کو لوٹ سیر کے اوپر لگا دیا ہے. وہ اپنا کام کریں گے اور ملک سے نکل جائیں گے. جو یہ لوگ ہیں نا، ان کی کوئی ریاست نہیں ہوتی. یہ جو بزنس امپائرز ہیں یہ ان کو مضبوط کرتے ہیں اور ان کا وہ ملک، ان کی جو ریاست بن جاتا ہے جہاں ان کو سکون اور پرامن طریقے سے آگے رہ سکیں. ان کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ ان کے کوئی مفادات وابستہ نہیں ہے. اگر ہوتے تو اس پاکستانی عوام کی حقوق کا یہ تحفظ. ہم آتے ہیں بلوچستان کی جانب. بلوچستان کے اوپر جو بھی وہاں پر واقعات ہو رہے ہیں اس کے ثبوت موجود ہیں. ہماری جو پچھلی حکومت گزری جس میں وزیر اعظم یوسف رضا گرانی صاحب تھے، بھارت کے جو اس میں ہاتھ ہے اس کے ثبوت موجود ہیں. ہمارے سیکورٹی ایجنسیز نے وہ پرووائڈ بھی کیے. وزیر داخلہ بھی اس میں موجود ہے، رحمان ملک صاحب. ہم اس کیس کو بھی پرسو نہیں کر پائے. یقیناً جب آپ کے پاس انٹرنیشنل فورمز موجود ہیں آپ کو جانا چاہیے تھا کہ جناب ہمارا بلوچستان کا پورا صوبہ جو ہے اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش بھارت انٹینشنلی کر رہا ہے تھرو را. آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ وہ کیس بھی ہم پرسو نہیں کر پائے جس وجہ سے آج بھی اس بلوچستان میں انسٹیبلٹی ہے؟ بہت زیادہ سنجیدگی نہیں ہے حکومت کے اندر، اور جیسے میں نے پہلے کہا ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے کہ ملک کے اندر امن آئے، اس ملک کی بہتری آئے. بلوچستان کے عوام کے حقوق کا جب استحصال کیا جائے گا، آپ کسی کو اس کے رائٹس پورے نہیں دے سکتے ہیں تو وہاں کی عوام اور کیا کرے گی؟ تو نتیجتاً یہ ایسے معاملات پھر پیش آتے ہیں کہ وہ لوگ دوسرے جو سورسز ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. تو آپ نے اپنے گھر کو کمزور کیوں ہونے دیا؟ یہ کس کی کمزوری ہے کہ وہ باہر کے لوگوں کو، اگر ان کو اندر سے کوئی ایسے لوگ میسر نہیں آ رہے جن کے ساتھ وہ مل کے یہ کام کر رہے ہیں تو وہ کیسے باہر کے لوگ آگے وہاں پہ یہ گانا کر سکتے تھے؟ اب ساتھ والے ملکوں میں چلے جائیں، بالکل بلوچستان کی بارڈر پہ ایران ہے تو ایران کے امن کو آپ دیکھ رہے ہیں کیسا ہے. کیوں ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہوا ہے ملک کو ایسے انداز میں کہ وہاں پہ کوئی باہر کا بندہ آگے انوالو ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ دوسرے ملکوں کو دیکھیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر کیا ہے، پاکستان کے اندر استحصال ہو رہا ہے. جو آئین ہے آپ دیکھیں، بات تو یہ ہو رہی ہے کہ آئین کا سب سے بڑا اس کا استحصال کرنے والے اور اس کی پامالی کرنے والے یہ حکمران ہیں، جو کہ آئین کے اندر عوام جن حقوق کا حق رکھتی ہے جن کا اوپر کہ ان کا مساوات ہونے چاہیے، بنیادی تعلیم کا حق ہونا چاہیے، ان کے جو سورسز ہیں ان کو برابر تقسیم کیا جانا چاہیے. وہ جب پراپر چیزیں تقسیم نہیں ہو رہی ہیں تو حکومت آئین کو پامال کر رہی ہے. وہی لوگ پھر مل کے ایسی حرکتوں کے اوپر آ چکے ہیں. یہ سراسر نااہلی ہے حکومت کی. اور جب آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہے، دیکھیں مجھے پتا ہے کہ میرے گھر کے اندر یہ ایک کونا خراب چل رہا ہے اور یہاں پہ کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو میں کیوں اس کو کنٹرول نہیں کرتا ہوں؟ میں کیوں اس کو دوسرے لوگوں کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑ کر بلکہ گھر کے ایک کونے میں میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب جیسے مذاکرات کی بات ہو گئی، گھر کے ایک کونے میں اسلحے کے زور پر بندہ آگے بیٹھ گیا اور میں اس سے مذاکرات کر رہا ہوں. یہ چور گھسی ہے اور میں چور کو کہہ رہا ہوں یار سوری یار میں پہلے میرے سے مذاکرات کر لیتا ہوں، تو اب گھر میں تو آئی ہے، چلے دیکھتے ہیں کہ تو میرے گھر میں کیا کر سکتا ہے. یعنی اب میرے گھر کا نظام کیسا ہوگا یہ فیصلہ گھر میں آنے والا چور کرے گا. کراچی کی صورتحال کے اوپر ہم نے دیکھا کہ جو سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب تھے انہوں نے تو یہ فیصلے میں بھی بتایا کہ جناب یہاں کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیٹ می کمپلیٹ پلیز. تو اگر وہ وہاں پر
सबूत मौजूद हों कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के, तमाम तो नहीं मतलब ज्यादातर जो ऐसी हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं वहां की, उनकी विंग्स भी मौजूद हैं, क्या वजह आपको नजर आती है कि उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट नहीं हो सका? वही लोग बरसर इक़्तिदार भी हों वो बेहतर होंगे। जो 2 डेकेड से ज्यादा अरसा हो चुका कराची हमारी जो इकोनॉमिक हब है वो सफर कर रही है। अब साहब बड़ी सादा सी बात है कि जब रियासत के रिट कायम न रहे और जो रियासती इदारे हैं उनके ऊपर सियासी वडेरे काबिज हो जाएं और असरअंदाज होने लगें और आइन और जो हमारा अदल है, अदल इंसाफ है, आला अदलिया है, वो सियासत के और सियासतदानों के ताबे हो जाए तो उस वक्त ये चीजें असरअंदाज नहीं होती हैं। आपने आला अदलिया की और इफ्तिखार साहब की बात की तो एक शराब की बोतल पर 100 मोटर लेने वाला शख्स इस मुल्क को तबाह करने वाले और इस अमन को तबाह करने वालों के ऊपर 100 मोटर तो उसने कभी नहीं लिया। तो कहां थी उस वक्त आला अदलिया? तबाही पूरे मुल्क के अंदर डाल गई। उन्होंने अच्छा 100 मोटर उसने ले भी लिए जिन के ऊपर, मुझे एक ऐसा केस बता दें उसके 100 मोटर की वजह से जिसके ऊपर एक्शन हो चुका हो। तो ये सरासर एक सियासी कह रहे हैं कि अदलिया भी जो है वो उस सियासत के ताबे हो गए, उसने ये काम किए हैं। अगर अदलिया आजाद है तो आज अदलिया को अपना रोल प्ले करना चाहिए। इस वक्त ये अदलिया का हक बनता है कि वो अवाम की हिफाजत के लिए इस आइन की बालादस्ती को कायम करने के लिए मैदान में आए और आकर रियासत की रीत को कायम करे। ठीक है, हम एक चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि जो बाहर कैफ तमाम लोग इस पर मुत्तफिक भी नजर आते हैं जो ज्यादा उनके हल्के हैं कि पंजाब बाहर कैफ किसी अंदाज में सही लेकिन इस दहशतगर्दी से किसी हद तक महफूज है। बाकी 3 सूबों की सूरत हाल जो है वो प्रॉब्लम में हमें नजर आती है। आपको क्या नजर आता है कि दाखिला पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है दूसरे सूबों की? आपने जो पंजाब की बात की है कि क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत वापस आते हैं हमारे साथ एमकेएम के रहनुमा आसिफ हसनैन साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। आसिफ हसनैन साहब, हम बात करें कि जो मुल्क की एक तो तालिबान के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसके ऊपर, और दूसरा खास तौर पर अगर हम कराची की बात करते हैं, कराची के जो हालात हैं वो ठीक होने को नहीं आ रहे हैं। कराची ऑपरेशन भी जारी है, क्या मौक़िफ़ देंगे इसके ऊपर? किस तरह हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? देखिए, जो कराची का जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोज करने की जरूरत है। अगर आप जो है किसी ऑपरेशन ग्रुप में जाते हैं तो वो ऑपरेशन जो है वो इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होता है। आपके पास इंटेलिजेंस होती है जो कि चीजें कलेक्ट करती है और उसकी बुनियाद पर आप डिसाइड करते हैं। और यही हुआ कि ऑपरेशन से पहले कहा कि जी ये टारगेटेड ऑपरेशन होगा और ये इस वजह से ऑपरेशन किया जा रहा है कि लोग जो है कराची में जिस तरह टारगेट किलिंग हो रही थी, सेक्टेरियन किलिंग हो रही थी, जिस तरह बत्ताखोरी हो रही थी, जिस तरीके से गैंग वार हो रहा था, तो ये सारी चीजें इसमें शामिल थी। अभी ऑपरेशन का जैसे सिलसिला शुरू हुआ था, आपको याद होगा कि एमकेएम के एक्स एमपीए नदीम हाशमी को उठा लिया गया और उसके बाद जब एमकेएम ने इन सारी चीजों पर एहतजाज किया तो ये कहकर उनको छोड़ दिया गया कि ये जिसमें गलती हो गई। और पे दर पे इस तरह के वाकयात होते रहे और हमारे कई लोगों को जो है उठाए जाने लगा। जाहिर सी बात है कि जब आप टारगेटेड ऑपरेशन के नाम पर बगैर इंटेलिजेंस रिपोर्ट के जो है चीजें लोगों को उठाएंगे और उठाने के बाद उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। आसिफ साहब, इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कराची ऑपरेशन है ये बाइस्ड हो रहा है, ये क्या सिर्फ एमकेएम के खिलाफ ही हो रहा है? इस ऑपरेशन से मुतमईन नहीं आप लोग? देखें, ये ऑपरेशन 22 अगर आप कहते हैं तो ये तो सारा डिटेल बता रही है कि किस तरीके से लोगों को उठाया जा रहा है, मावराए अदालत में कत्ल किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है। और ये एक केसेस नहीं है, कई केसेस है। औरंगी टाउन से कस्बा कॉलोनी से ताहिर नामी हमारे कारकुन को अगवा किया गया जिसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो मौजूद है कि उसको घर से पुलिस के एहलकार लेके गए और उसके बाद उसकी लाश मिल गई। इसी तरीके से हमारे सलमान भाई कोरंगी से सलमान भाई को उठाया गया और उठाने के बाद जो है उनके एविडेंस मौजूद है कि उनके साथ जो लोग मौजूद थे वो अपनी ड्यूटी जा रहे थे, उनको उठाया, उनकी लाश बड़ा हो गई। फहद नामी जो कारकुन था उसको उठाया और उठाने के बाद जब उसको वापस किया तो इंतहाई तशद्दुद किया गया 1 घंटे में। इसी तरह कल आपने देखा कि हमारी एक तस्वीर हुई जो आदिल भाई कोरंगी से, उसको रेंजर ने उठाया। मतलब ये सब क्या है? क्या जंगल का कानून है? किसी को इस बात का इख्तियार दे दिया गया है कि वो जो चाहे जैसे चाहे करे? और क्या कोई दहशतगर्द जो है जो ड्यूटी पे जा रहा है वो दहशतगर्द है, जो 8,000 की नौकरी कर रहा है वो दहशतगर्द है, जो किसी जो है मैयत में शरीक है वो दहशतगर्द है, जो किसी शादी में अपनी रुखसती करवा रहा है वो दहशतगर्द है? मतलब साहब ये भी फरमाइएगा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, फरमाइएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब का जो टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ अल्ताफ हुसैन साहब से जिसमें उन्होंने यकीन दहानी भी करवाई कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, आपको कोई मस्बत पेशरफ्त नजर आती है इसमें? देखिए, उन्होंने सबसे पहले माजरत की है
اس لیے معذرت کی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ جو کچھ پولیس نے اور رینجرز نے کیا ہے، لوگوں کا اغوا کر کے جو قتل کیے ہیں، وہ تمام کے تمام شواہد کے ساتھ ہیں، اس لیے انہوں نے معذرت کی ہے اور یقین دہانی کرائی ہے۔ ہم فیڈرل گورنمنٹ کی یقین دہانی ہو یا صوبائی گورنمنٹ کی، ہم گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اگر گورنمنٹ نہیں کہے گی تو عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، عدالتوں میں جا رہے ہیں، اگر عدالت نہیں کہے گی تو پھر عوام کی طرف جائیں گے، احتجاج کریں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہم جو ہے حکومت کی اسٹیئرنگ پر نہیں بیٹھے ہوئے، ہم اختیارات لے کر نہیں بیٹھے ہوئے، تو یہ ساری چیزیں کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اختیارات دے رہی ہے تو اس کو مانیٹر کرے۔ بالکل، بہت شکریہ آصف حسین صاحب آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے۔ میں واپس آتا ہوں اپنے سوال کی جانب۔ الحق صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ پنجاب کی داخلہ پالیسی اگر دیکھیں تو وہ نسبتاً ہمیں مضبوط نظر آتی ہے کہ یہاں پر امن و امان کی صورتحال اس طرح خراب نہیں ہے جس طرح 3 صوبوں میں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ تمام صوبوں کی داخلہ پالیسی بھی ایک ہی ہونی چاہیے تاکہ کم و بیش کم از کم جو امن و امان کا مسئلہ ہے یہ تو ہمارے عوام کو اس میں سفر نہ کرنا پڑے؟ افسر صاحب، جیسے میں نے پہلے آپ سے یہ بات عرض کی کہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس پاکستان کے اندر کچھ چند ایک خاندان ہیں جو آج تک ہماری سیاست کے اوپر قابض ہیں، اور وہ کسی جو عوامی سیاست ہے یا عوام کا جو سیاست میں رول ہے اس کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیتے، اور ان میں سے میکسیمم جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ سندھ کی فیملی اگر تو کوئی پنجاب کی ہے۔ دوسری بات کہ آپ ہی کے پروگرامز کی توسط سے یہ بات میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ ہو چکی ہے کہ اسی پنجاب کے کئی حکمران ایسے ہیں کہ خود جن کے ان لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں اور وہ ان کی گھاڑی میں بیٹھے دکھائے گئے ہیں، اور الیکشن کے اندر ان سے ہیلپ لیتے ہوئے یہ لوگ دکھائے گئے ہیں۔ اس کے ثبوت بھی میڈیا کے اوپر آ چکے ہیں اور موجود ہیں۔ دوسری بات کہ یہ ارتجاع کئی بار آن دی ریکارڈ کر چکے ہیں کہ ہماری طالبان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ پنجاب کو محفوظ رکھیں، یا خصوصاً جو ہمارے اشرافیہ کے چند ایک لوگ ہیں ان کو محفوظ رکھیں، ہم آپ سے کچھ مذاکرات کر لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے تو یہاں کیا پاکستان کو پنجاب کے اندر صرف قید کرنے کی شاید کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی وفاق کو کمزور کرنا اور صوبوں کی خود مختاری کو کمزور کرنا اور حالات خراب کرنے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ پھر آپ کو کیا میری یہ گزارش ہے کہ ایسے حالات کے اندر عوام کو اٹھنا چاہیے۔ حال میرے پاس دیکھیں، حال طاہر القادری صاحب دے چکے ہیں، الیکشن سے پہلے بھی انہوں نے آگے بڑے واضح الفاظ کے اندر یہ پاکستان کے اندر اس قوم کو بتا دیا کہ اس الیکشن کے ذریعے جو آپ جانا چاہتے ہیں اس سے پہلے آپ بار بار اس کی پریکٹس کر چکے ہیں، اس کے اندر آپ کو کوئی کامیابی نہیں ہوئی، اب بھی آپ الیکشن پہ مت جائیں جب تک کہ اس نظام انتخاب کے اندر آپ تبدیلی نہیں لاتے۔ تو انہوں نے جو پوائنٹ آؤٹ کیے تھے اس وقت کہ الیکشن کمیشن غلط اپوائنٹ کیا گیا ہے اور ملی بھگت کے ساتھ وہ آج میرے ساتھ نہیں آ رہے ہیں، بعد میں یہ نعرہ لگائیں گے کہ دھاندلی ہو گئی، سب نے نعرہ لگایا کہ دھاندلی ہو گئی، اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو گئے لوگوں نے کہا کہ طاہر القادری ٹھیک کہتے تھے، آپ کے ٹی وی اینکر نے اور جو کارن نیوز سے انہوں نے بھی کہا کہ ہم اس وقت غلط کہتے تھے، حال سے ہوا اس وقت یہی حکمران سارے مل کے طاہر القادری کے پیچھے ہو گئے تھے کہ ان کے پیچھے امریکہ ہے، ان کے پیچھے فلاں طاقتیں ہیں، ان کے پیچھے آرمی ہے، ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے۔ کوئی ایک بات اس میں سے اگر ثابت ہو سکی تو بتائیں۔ جب یہ تمام باتیں آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں اور سچ ثابت ہو چکی ہیں، اب یہ بھی بات سچ ہوگی کہ پاکستان کا حل صرف پاکستانی عوام کے پاس ہے، اور وہ اس طریقے سے ہے کہ وہ عوام سڑکوں کے اوپر نکلے گی اور اس وقت تک سڑکوں کے اوپر موجود رہے گی جب تک کہ وہ اپنے حقوق کو حاصل نہیں کر لیتی۔ اگر عوام سڑکوں پہ نکلتی ہے، اگر عوام سڑکوں یہ آئینی حق ہے عوام کا، آئینی حق، یہ عوام کا آئینی حق ہے کہ لیکن نکلیں۔ اگر عوام سڑکوں پہ نکل آئے گی تو جو نمائندے ہمارے اس وقت ایوان اقتدار میں بیٹھے ہیں، داخلہ پالیسی میں تبدیلی تب ہوگی یا داخلہ پالیسی میں تبدیلی کر لینی چاہیے تاکہ عوام سڑکوں پر آنے کی نوبت ہی نہ آئے؟ دیکھیں جی، کر لینی چاہیے، اس میں تو آپشن کوئی نہیں ہے، یہ تو ہونی چاہیے۔ کیا تبدیلی کیا کی ہے انہوں نے؟ کیا تبدیلی ہو؟ بات یہ کہ انہوں نے وہ آج تک کر کیا سکے، جو یہ دعوے لے کر آئے، جو پوری عوام کے وہ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ حکومت کر کے دکھائیں گے، اور انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی کہ ہم پرانی حکومت کے لیڈروں کو پکڑے جنہوں نے کرپشن کیا، ہم روڈ کے اوپر گھسیٹ لیں گے، تو وہ گھسیٹنا نہیں کدھر گیا، اکٹھے مل کے جا کے وہ افتتاح ہو رہا ہے جناب پاور ہب پاور کا اور پتہ نہیں کس کس کا۔ تو یہ سارے سسٹم میرے بھائی صرف ایک کھیل ہے، اور کھیل کس حد تک ہے کہ جب تک یہ ملک آپ کا لوٹ نہیں جاتا، آپ کے سامنے ہے کہ کرپشن کا پیسہ جو لوٹ کے باہر ان کا جا چکا ہے، آپ ہی کی رپورٹس کے مطابق ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق اگر وہ پیسہ 50% بھی پاکستان کے اندر لایا جائے 30 سال تک ٹیکس فری بجٹ بن سکتا ہے اس ملک کا۔ تو اس ملک کو اسی کو لوٹ کے ہمارے پیسے لوٹ کے یہ باہر لے کے گئے ہیں نا، تو یہ اب بھی اسی چکر کے اندر ہے، آپ کے سامنے نجکاری کے ہو رہی ہے اس وقت جو پوزیشن چل رہی ہے۔ اب پی اے کا آپ نے دیکھا ہے جنہوں نے اعلان کر دیا اور چھوٹے چھوٹے سے اسٹار دے کے اس کو
लूट सेल के ऊपर लगाया हुआ है, और वो क्या है था कि आप इसके 10 जहाज जो सबसे अहम जो 2010 के बाद बिल्कुल उनको फरोख्त करके ताकि इसको बिल्कुल ठप कर दिया जाए, हर इदारे को तबाह कर दिया जाए ताकि वो हमारी पॉकेट में आ जाए। मैं बहुत सिंपल सा हल है, बहुत शुक्रिया। अब आवाम निकलेगी, बस एक ही हल है, आवाम निकले और तारबादी का साथ दे। बहुत शुक्रिया अनुराग साहब, आपकी तशरीफ आवरी का, आपने अपना मौक़िफ़ यहाँ पर पेश किया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की है तालिबान मुज़ाकरात के हवाले से, और जो मुल्क की मजबूरी अमन और अमान की सूरत है उसको भी समझने की कोशिश की, और हमने मौक़िफ़ लिया पाकिस्तान अवामी तहरीक का कि इस मामले में उनकी क्या पॉलिसी है और आने वाले वक्त में वो क्या तवक्को रखते हैं आवाम से और हुकूमत से। हमने कराची के हवाले से आसिफ हसनैन साहब से भी उनसे पूछने की कोशिश की है कि वो जो ऑपरेशन जारी है कराची में, आया वो उनसे मुतमईन है या नहीं, उस हवाले से भी आपने सुना। हमारी तो ये दुआ है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं ताकि पाकिस्तान की अवाम सुख का सांस ले सके, लेकिन अगर खुदा न खास्ता अवाम की नजर में और अवाम आप देखते हैं कि आने वक्त में मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पाते तो पाकिस्तान आर्मी की सलाहियतों पर हमें किसी किस्म का कोई शुबा नहीं है। अगले प्रोग्राम तक के लिए हाफिज मोहम्मद उस्मान को इजाजत, अल्लाह निगहबान।